الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہماری کتاب الدین النصیحہ اور اس کی مبحث ثانی، جس میں ہم نے نبی برحق، اللہ کا نبی اور متنبی یعنی جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اسے متنبی عربی میں کہتے ہیں. تو مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کے ابطال میں آیات قرآن، احادیث خیر الانام، سلف صالحین کا اجماعی اقوال، یہ تو ایک طرف ہیں، مگر بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے بعض مشائخ نے مرزے کی نرالی نبوت اس کو سمجھنے کے لیے، جو کہ ایک مخمصہ ہے نبوت کا، اس کے لیے جو تمہید بتائی ہے اور جو سچی حقیقت پر مشتمل ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. سبھی جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد پنجاب کے ایک قصبہ قادیان کے رہنے والے اور اس خاندان سے تھے جو انگریزی سرکار کا انتہائی وفادار، اور اس پر وہ فخر کرتا تھا. خود مرزا صاحب بھی فخر کرتے تھے اور اسے اپنی نبوت جھوٹی، نرالی، مخمصہ دار، پیچ دار، اس کو پھیلانے میں ان سے مدد کے خواہاں بھی رہے ہیں. تو یہ اللہ کی شان اور حکمت کہ جو واقعات جانتا ہے مرزا کی نبوت کے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے پروگرام کو خدمت اسلام کے نام سے پیش کرنا چاہتے تھے، اور پھر بڑی ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ اسے جذاب اور خوبصورت انداز میں رکھ کر اسے پیش کرنا چاہتے تھے کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے یہ مرزا صاحب کیا ہیں، ان کی نبوت کیا ہے. ایسا مخمصہ کہ عام بنی آدم بیچارے، پنجاب کے لوگوں، یو پی سی پی کے لوگوں، تو وہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ ایک طرف یہ شخص خادم اسلام ہے اور دوسری طرف اسلام کی بیختنی کر رہا ہے، اور اس کے بنیادی عقائد، عقیدہ ختم نبوت، اور پھر اس میں جو حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، وفات عیسیٰ، ان کا بھی مخالف ہے. تو مرزا صاحب نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، بہت عمدہ تعبیر ہے ہمارے حضرت علامہ خالد صاحب کی، کہ گمنامی اور بدنامی دونوں ساتھ ساتھ. پھر صفائی اور شعبہ، یہ بھی دونوں ساتھ ساتھ. تو یہ چیز آپ سمجھیں کہ اس سے مراد ہماری کیا ہے. اللہ کی حکمت اور تکوینی فیصلہ یوں ہوا کہ اہل علم نے تو روز اول سے ہی مرزا صاحب کی حقیقت کو بانپ لیا تھا،
اور ان کے مخفی مقاصد کو بھی اللہ کے فضل سے وہ سمجھ گئے تھے، اور ان کی شخصیت علماء حقہ کے درمیان مشتبہ ہو چکی تھی۔ مگر اس اشتباہ کے ساتھ ساتھ دیکھیں طریقہ کار مرزے کا، وہ صفائی پیش کرنے لگ گئے، اور شاید یہ ان کے سرپرستوں کا ہدف تھا کہ جو کام آپ سے ہم کروانا چاہتے ہیں اور جس جہاد کو آپ نے منسوخ کرنا ہے، اس کے لیے پہلے آپ پبلک میں مسیح موعود بنے، کیونکہ مسیح نے یہ کام کرنا ہے، اس کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، قتل و قتال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی پیشداری ہے اس کے اندر، کتنا بڑا مخمصہ ہے میرے ساتھ کے اندر۔ تو ہدف یہ تھا کہ اس صاف ستھرے کام کو، یعنی اسلامی عقائد کو، مسلمات کو، اور خصوصاً جہاد کو ختم کرنے کے لیے خادم اسلام کی ضرورت تھی۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہے اصل مخمصہ۔ وہ کیا کرے کہ وہ اسلامی مسلمات اور امت کے اندر رائج صدیوں پرانے عقائد اور صدیوں پرانے مفاہیم، ان کی تشریح مسلم امت کے مطابق نہ کرے، بلکہ ان کی منشا کے مطابق کرے جنہوں نے مرزا صاحب کو اس کام کے لیے کھڑا کیا۔ یہ ہے اصل مقصد، تاکہ امت نبوت، ختم نبوت، خاتم النبیین، حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، وفات عیسیٰ، ان مسائل میں کچھ ایسا رخ اختیار کریں جو رخ صحابہ نے نہ کیا ہو اختیار، تابعین نے نہ کیا ہو۔ ایسی تصریحات ان مفاہیم کی کریں جو صحابہ نے نہیں کی۔ وہ تو خاتم النبیین بے معنی آخری نبی مانتے تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کو، آسمان پر رفع کو مانتے تھے، وہ تو ان کے نزول کو، حقیقی کو، اسی عیسیٰ کے نزول کو مانتے تھے جو عیسیٰ اس دنیا میں پہلے آئے تھے، جو ابن مریم ہیں، جن کی رفع ہوا، جنہیں اللہ نے کہا انی متوفیک و رافعک۔ اب مرزا صاحب ایک نیا تصور پیش کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ وہ خاتم النبیین کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ افضل ہیں، نزول عیسیٰ کی یہ کرتے ہیں کہ ان کے مسیح آئیں گے، توفی کی شرح یہ کرتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آپ اسی طرح دیکھتے جائیں۔ تو اب جب مرزا صاحب مشتبہ ہو گئے اہل علم کے ہاں، تو انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا، یہ دیکھتے جائیں آپ۔ اور کیا کیا کہ ایک صفائی پہ مشتمل بیان دیا۔ کب؟ 1878 مجموعہ اشتہارات حضرت مسیح موعود جلد اول 1878 تا 1893۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ان کا بیان ہے صفائی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اشتباہ کے ساتھ ساتھ صفائی، کیا کریکٹر ہے اس انسان کا، جس کی نبوت محض انگریز کی خدمت کے لیے اور اپنی گدی کو قائم کر کے ان کے لیے مالی مفاد کے لیے۔ میری گزارش ہے مربیان سے اور عام ابنائے ملت قادیانی سے
کہ اس مخمصہ دار پیچ دار مشتبہ نبوت کا تمہیں نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ، جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار یہ صفائی دے رہے ہیں۔ اے اخوان مومنین، اے برادران سکنائے دہلی و متوطنان این سرزمین، بعد سلام مسنون و دعائے درویشانہ آپ سب صاحبوں پر واضح ہو کہ اس وقت یہ حقیر غریب الوطن چند ہفتے کے لیے آپ کے اس شہر میں مقیم ہے، اور اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعد اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے، ملائکہ کا منکر ہے، بہشت اور دوزخ کا انکاری ہے، اور ایسا ہی وجود جبریل ولیلۃ القدر، معجزات، معراج نبوی سے کلی منکر ہے۔ یقیناً یہ باتیں مرزا صاحب کی تحریروں میں بھی ہیں اور اس کے بیانات میں بھی، اور یہ علماء کے ہاں سچ بات پہنچی تھی۔ آگے چلیں۔ لہذا میں اظہار للحق عام اور خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افترا ہے۔ دیکھ لیں، یہ ہے مکاری، یہ ہے مشتبہ نبوت، پیچدار نبوت، نرالی نبوت، اور ساتھ ساتھ جب مسلمان علماء نے گرفت کی تو اس کی صفائی۔ اب آگے دیکھیں، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں۔ سن لو مربیوں، قادیانیوں، سن لو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مخمصہ نبوت کا، میں مدعی نبوت نہیں ہوں۔ اب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اور نہ میں معجزات اور نہ ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ کا منکر ہوں، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر سمجھتا ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا اعلان ہے۔ جانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ مجموعہ اشتہارات 1878 تا 1893۔ آگے پھر عربی میں کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والبعث بعد الموت و آمنت بکتاب اللہ العظیم القرآن الکریم واتبعت افضل رسول اللہ وخاتم انبیائہ محمد المصطفیٰ وانا من المسلمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربی احیینی مسلما وتوفنی مسلما واحشرنی فی عبادک المسلمین وانت تعلم ما فی نفسی ولا يعلم غیرک وانت خیر الشاہدین۔ اس میری تحریر پر ہر شخص گواہ رہے، اور خداوند علیم و سمیع اول الشاہدین ہے۔
کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں جس کے ماننے کے بعد ایک کافر بھی مسلمان تسلیم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہلانے لگتا ہے میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں درج ہیں، اور مجھے دیکھیں پہلے انکار کیا نبوت کا، پھر مسیح ہونے کا، اور مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں، اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ خناسی اب بھی دیکھیں پوری ہے اندر۔ جس طرح محدثیت یعنی محدث ہونا یہ نبوت سے مشابہت، ایسا ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔ غرض میں ایک مسلمان ہوں۔ ایھا المسلمون انا منکم وامامکم منکم بامر اللہ تعالی۔ خلاصہ کلام یہ ہے میں محدث اللہ، معمور من اللہ۔ یہ دیکھیں یہ سارے دعوے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ہی دھوکہ دہی بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو خوب دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شاید مربی بھی اسی دھوکے میں بیچارے آگے دیکھیں میں کیا ہوں، محدث اللہ، معمور من اللہ، بھئی ہما مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جو صدی 14ویں صدی کے لیے مسیح ابن مریم کی خصلت اور رنگ میں مجدد دین ہو کر رب السماوات والارض کی طرف سے آیا۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا اس سے بڑھ کر کون مفتری ہے جو یہ کہے کہ اللہ ہمیں وحی کرتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں میں مفتری نہیں ہوں۔ وقت خواب من اشترا، اللہ تعالی نے دنیا پر نظر کی اور اس کو ظلمت میں پایا اور مسرت عباد کے لیے اپنے عاجز بندہ کو خاص کر دیا۔ کیا تمہیں اس سے کچھ تعجب ہے کہ وعدہ کے موافق صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجا گیا۔ مرزا صاحب اپنی صفائی ایک اور کتاب میں اہل علم اور صلحائے ام القرا کے نام خاتمے اس طرح کرتے ہیں، یہ صفائی پیش کر رہے ہیں، مکے والوں کے نام مرزا فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا ذِكْرُ نُزُولِ عِيسَىٰ ابْنِ مریم، رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يحمل هذا الاسم المذكور في الحديث على ظاهر معناه لأنه يخالف قول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں، یہ عقیدہ تو کس طرح کسی مومن کے لیے درست ہے کہ یہ جو نام ہے عیسیٰ ابن مریم اس کو ظاہر پر حمل کرے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھیں کس قدر بدبختی ہے اور کس قدر انسانوں کو شبہ میں ڈالنے والی مرزا کی نرالی نبوت ہے۔ کیسے ڈالا؟ کہا کہ اللہ نے جب فرمایا کہ حضور آخری نبی ہیں تو کیسے عیسیٰ آئیں گے؟ تو اس لیے عیسیٰ کے نزول کو اصل حقیقت پہ نہ سمجھا جائے، حالانکہ مسلمان امت عیسیٰ کے نزول سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہی کا نزول لیتی ہے، اور ان کا آنا
حضور کی خاتمیت کے منافی نہیں، کیونکہ حضور کے بعد انہیں نبوت نہیں ملی، پہلے انہیں مل چکی۔ اللہ نے اپنی حکمت سے انہیں اٹھا لیا، اور پھر جب آئیں گے تو آئیں گے۔ پوری امت مانتی ہے اس کو، ہم اسے منافی نہیں سمجھتے، مگر مرزا صاحب اسے منافی سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے خلاف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، کیا تجھے علم نہیں کہ ہمارے رب رحیم متفضل نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر استثناء، کسی کی اس میں استثناء نہیں کہ فلاں آ سکتا ہے، نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی خود تفسیر کی، کیا ہے؟ ان الفاظ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین، تو جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے واضح بات ہے، اور اگر ہم کسی بھی نبی کو اس کے ظہور کو جائز سمجھیں تو یہ کیوں منافی ہے؟ اس لیے کہ یہ دوبارہ وحی نبوت کے کھولنے کا اقرار ہے، جبکہ اللہ نے اس دروازے ہی کو بند کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں پہ یہ بھی مخفی نہیں، وَكَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، آگے دیکھیں وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بعد کیسے نبی کوئی آ سکتا ہے، حالانکہ وہی منقطع ہو گئی آپ کی وفات سے۔ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهَا النَّبِيِّينَ، یہی اور اللہ نے نبیوں پہ مہر لگا دی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ جس پہ انجیل اتری تھی وہ خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے رسول ہیں؟ دیکھیں عیسیٰ کے لیے کس قدر رکاوٹیں بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب، حالانکہ عیسیٰ کا وجود آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے ہی نہیں، وہ پہلے نبی۔ اب یہ سادہ اردو ترجمہ میں نے کر دیا، یہ کلام ہے کہاں؟ حمامۃ البشریٰ میں اہل مکہ اور ام القریٰ، مکہ کا ہی نام ہے، ان کے صلحاء کے نام یہ خط گیا تھا 1311 ہجری رجب میں۔ پھر مرزا اپنی کتاب ازالۃ الاوہام میں لکھتا ہے خود ہی قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز قرار نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے، اور باب نزول جبریل بقراء وحی رسالت مسدود ہے۔ ازالۃ الاوہام صفحہ 381۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں ختمیت نبوت، یعنی یہ کہ یہ سلسلہ خلافت محمدیہ میں اب کوئی نیا یا پرانا زندہ موجود نہیں، اور تمام سلاسل نبوتوں بنی اسرائیل کے ہمارے حضرت پر ختم ہے۔ اب کوئی نیا یا پرانا اسرائیلی بطور خلافت بھی نہیں آ سکتا۔ اب اپنی نبوت کے لیے جو پیشدار ہے، جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے، بہت مرزا صاحب زور لگاتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سخت خلاف ہیں۔ بالا پھر کہتے ہیں کہ مسیح ہونے کا دعویٰ ہے، مسیح ابن مریم کے رنگ میں مجدد تھی۔ بالا آگے کیسی پیشدار نبوت ہے مرزا کی،
کہ وہ کسی اسلامی معنی کا سہارا لے کر اپنا الو کیسے سیدھا کرتے ہیں، یعنی وہ کسی ایک عقیدے کی آڑ میں خود اپنا باطل دعوی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جیسے اردو بیان صفائی میں ہم نے ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے اپنے لیے مجدد، محدث، مسیح ہونا، اس کا سہارا لیا۔ یہ ہے مرزا کا طریقہ کار کہ ہم نبی نہیں، ہم تو محدث ہیں، ہم مسیح موعود نہیں، ہم تو مسیح ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ پھر عربی زبان میں جو صفائی ہم نے پیش کی، وہاں بھی انکار کیا۔ کس کا؟ اپنے نبی ہونے کا، مدعی ہونے کا، اپنے مسیح ہونے کا، بلکہ ساتھ ہی نزول عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا، اور یوں اس عقیدے پہ دربکاری لگا کر اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں مرزا صاحب، کس کی؟ مسیحیت کے دعوے کی۔ تو یہ ہے پیشدار طریقہ جو مرزا صاحب کا ہے۔ اس طریقہ کار کی مزید وضاحت کے لیے نمونہ کے طور پر یہ عبارت میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوشیاری سے مسیح علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر اس پہ زور دیتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو آپ کا آنا کہاں سے ثابت ہوا؟ جب مسیح اس لیے آپ منکر ہیں کہ لا نبی بعدی، خاتم النبیین، تو آپ کے لیے کیسے راستہ نکلا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب مرزا صاحب نے کہا کہ کیسے مسیح آ سکتے ہیں، تو تمام مسلمان محدثین، مفسرین نے آج نہیں سینکڑوں برس پہلے قاضی بیضاوی نے اس سوال کو اٹھایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ کیسے آئیں گے جبکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، تو انہوں نے خود اپنی کتاب تفسیر میں لکھا لِأَنَّهُ نُبِّئَ قَبْلَهُ، کہ انہیں نبوت کا شرف آپ سے پہلے حاصل ہوا۔ تو مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے اشتباہ اور شبہ اور جو وہ اندر چھپائے ہوئے تھے اور اسلامی مسلمات کے خلاف زور لگانا چاہتے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے علماء کرام کو روز اول سے ہی ان کی اس پیچدار نبوت، بلکہ طے دار نبوت، بلکہ مشتبہ نبوت، انگریزی نبوت، ایسی نبوت کہ جس کی مثال ربانی نبوتوں میں نہیں، مسلمان اہل علم کو اللہ نے مطلع کر دیا۔ بڑا زور لگایا انہوں نے، اور ان کے جو سرپرست تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ مسلم عوام بھی اللہ کے فضل سے مرزا صاحب کے اس طریقہ واردات کو جس کا ہم نے پیچدار نبوت عنوان دیا ہے، خوب سمجھ میں آ گیا۔ فللہ الحمد والشکر والمنت۔ تو ہماری آخری درخواست مربیان سے یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اختیار کریں۔ آپ سبھی نے مرنا ہے، اور وہ حضرات جو قادیانی عام عوام ہیں، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جس حق کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن نے
نبی کی احادیث نے، پھر ان کے بعد صحابہ، تابعین، محدثین اور فقہا اور مفسرین اور تمام اہل علم نے واضح کر کے بیان کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت اس کا تصور بھی نہیں۔ تو اس صاف عقیدے کو ماننے میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ایک آدمی جو ماحول کی گندگی میں ہے، عقیدے کی پراگندگی میں ہے، کیا ڈر ہے اسے کہ وہ ہمت کرے، ایک قدم رکھے باہر کو، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی امداد اس کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے ہماری گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق، کھلی واضح آیات بینات والی نبوت، اس کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے قادیانی حضرات، اور ہمارے بھائیوں کو حق پر اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری جو کتاب ہے الدین النصیحہ، یہ اس کا دوسرا مبحث تھا۔ انشاءاللہ بھی ہم آئندہ اگلی مباحث کو بھی اسی طرح بیان کریں گے، اور اللہ سے توفیق کے سائل ہیں۔ یا رب وفقنا لما يحب ويرضى، یا رب اهدنا ثبتنا على الهداية واهد بنا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب